قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ طیبا کما امر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له وصاحب السماء والارض وصاحب الشمس والقمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وأكثر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تخلیق آدم سے پہلے ہی اللہ پاک نے اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے بنا دیے تھے. سورہ توبہ 10ویں سپارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ پاک نے اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے مقرر کر دیے تھے. پھر ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے، عظمت والے، احترام والے، جن میں علماء نے لکھا ہے 1 مہینہ رجب کا، 1 مہینہ ذی القعدہ کا، 1 مہینہ ذی الحج کا اور 1 مہینہ محرم کا. یہ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں عزت والے، عظمت والے اور شان والے ہیں. رجب کے مہینے کو ہمارے ہاں لوگ زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہتے ہیں. یہ رمضان المبارک سے، رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، شعبان 8واں مہینہ ہے اور رجب 7واں مہینہ. شوال 10واں مہینہ ہے، ذی القعدہ 11واں مہینہ ہے، ذی الحج 12واں مہینہ ہے اور محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ. ہم اور آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے اسلامی کیلنڈر ہمارے لیے بنا دیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہفتے میں 7 دن بھی اللہ نے مقرر کر دیے تھے.
ہماری تخلیق سے بھی پہلے. پھر 4 مہینے اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں عزت والے، عظمت والے اور شان والے رکھے. عزت، عظمت اور شان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح زمین پر کہیں بھی کوئی مسجد ہو تو وہ عزت اور عظمت اور تقدس والی جگہ ہوتی ہے. پھر مکہ چلے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، آمین کہہ دیں. صرف مسجد نہیں بلکہ سارا مکہ تقدس، بزرگی، شان اور عظمت والا ایک شہر ہے. پھر اللہ پاک آپ کو مدینہ لے جائے، آمین کہہ دیں. سارا مدینہ پاک عزت والا، عظمت والا، شان والا شہر ہے. پھر اسی طرح کسی بزرگ کی صحبت میں آپ چلے جائیں. صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی عزت اور عظمت ہے، اللہ کے ہاں بندوں کو بھی عزت اور عظمت ملتی ہے. اللہ بندوں میں سے بھی بعض بندوں کو شانیں دیتا ہے، جس طرح جگہ کو، شہر کو شان ملتی ہے، بعین اسی طرح اللہ پاک بعض بندوں کو بندوں میں سے بھی شان دیتا. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اس میں اونچا نہیں بولنا، یہ عزت اور عظمت کی جگہ ہے. کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہے، آپ اونچا بولو گے تو لوگ کہیں گے بھائی جس کی مجلس میں آئے ہو اس کا ادب و احترام کرو. ایک بزرگان دین نے بات لکھی ہے، آپ کو کہہ جاتا ہوں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، سنو وہ کہتے کیا ہیں. اور علماء اگر خاموش بھی بیٹھے رہیں، وہ بولیں بھی کچھ نہیں، تو بھی ان کی خاموشی میں بھی ایک شان ہوتی ہے. خاموش بیٹھ کر صرف ان کے چہروں کی طرف دیکھتے رہو، یہ بھی ایک عزت اور عظمت کی علامت اور ایک نشانی ہے. کسی اللہ والے کی مجلس میں، بلکہ آپ کو یوں بھی کہوں کہ اگر ماں باپ بیٹھے ہیں تو اولاد کو ماں باپ کے سامنے بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی مجلس بھی عزت، عظمت اور شان والی ہوتی. ہم جاہل ہیں جو ماں باپ کی عزت اور عظمت کو نہیں جانتے کہ ماں باپ کے سامنے بھی اونچا بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تمہیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں. بس خاموشی سے بیٹھے رہو اور ان کے حکم کا انتظار کرو، وہ کہتے کیا. اور اسی پر ایک نقطہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہے، بلکہ اس زمانے میں، اس دور میں آپ جتنا خاموش رہیں گے اتنا اچھا ہے. آدمی جتنا بولتا ہے کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. بولنے میں پھر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، بہانے بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، حق اور سچ کی انسان کو پہچان نہیں رہتی. میں نے بعض بزرگان دین کو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کی مجلس میں بیٹھے، نہ وہ بولے نہ کوئی اور بولا، دیکھنے والے دیکھتے رہے، اللہ کے نیک بندے نظریں جھکا کے بیٹھے رہے، کوئی نہیں بولا. کسی بزرگ کو کسی شاگرد نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ بولتے نہیں. فرمایا اگر تم ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو تو ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھا. شاید اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو چاہے گونگی نماز ہو، امام کے پیچھے کھڑے ہو تو چپ کر کے کھڑے رہو. یہی نماز کا اور یہی امام کا ادب و احترام. خاموشی ایک عبادت ہے. اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کی مجلس میں بولتا ہے، ہاں میں بات کر رہا تھا کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو چپ کر کے بیٹھو، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو جنہیں ولی اللہ کہا جاتا ہے تو پھر اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو بھی قابو کر کے بیٹھو.
ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاؤ اور علماء کے وعظ اور نصیحتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی ان مجلسوں میں بولتا ہے تو ہر کوئی کہے گا چپ کر کے بیٹھے، یہ فضیلت والی مجلس ہے، یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں چپ کر کے سنو، اگر وہاں کو بولتا ہے تو سننے والا بھی کہے گا یار چپ کر کے بیٹھو، اس مجلس کا ادب و احترام کرو۔ کفار مکہ کے ہاں بھی ان مہینوں کا اتنا ادب و احترام ہوتا تھا۔ ابو جہل جیسا لعنتی، اس امت کا سب سے بڑا کافر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس امت کا فرعون تھا، وہ بھی ان مہینوں کا ادب و احترام کرتا۔ کفار مکہ بھی ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے۔ اور اسلام نے بھی ہمیں یہی دستور دیا ہے کہ یہ مہینے شان والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، عزت والوں کی عزت کرو گے تو تمہیں عزت ملے، اگر عزت والوں کی تم نے عزت نہ کی تو تمہیں کیا عزت۔ آج آپ اور میں ماں باپ کے سامنے بولنے لگ جائیں تو لکھ لیں میری اس بات کو، آپ کی جب اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے ضرور بولے گی، یہ دنیا میں صدا ملتی۔ اللہ پاک نے انہی مہینوں میں حج کا مہینہ رکھا، اور ذوالقعدہ یہ ادھر کا پڑوسی ہے حج والے مہینے، محرم ادھر کا پڑوسی ہے۔ صدقے جاؤں میرے اللہ کے، عزت والی شان کا مہینہ ہو یا دن ہو، اللہ کسی کو اس کا پڑوس دے دے تو اللہ اس کو بھی شان دے دے۔ کبھی کبھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے یا اس کا زیادہ کھوج لگانا ہے تو اس کے پڑوسی سے پوچھ لو یہ کیسا ہے۔ ایک اللہ والے کا گھر سیل پہ لگا، قیمت تھی اس زمانے میں 5000 درہم۔ ایک یہودی نے کہا کہ میں 40,000 درہم میں لے دوں۔ کہنے والوں نے کہا پاگل ہو، 5000 درہم کا مکان ہے 40,000 درہم میں لے رہے ہو۔ یہودی نے کہا اس کا پڑوس نہیں دیکھتے ہو کون سا اللہ والا رہتا ہے۔ دن ہوں، اب یہ جمعرات جو رات گزری، ایک حدیث ملتی ہے، اگرچہ علماء نے اسے ضعیف بھی لکھا ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی چلتی ہے۔ مسائل میں ہم لوگ ضعیف حدیث کو نہیں لیتے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو رات گزری ہے جس کو آپ جمعے کی رات کہتے ہو، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے اس رات کو جمعے کا پڑوس دیا۔ مسجد کے پڑوس میں کسی کو گھر مل جائے، کسی اللہ والے کے پڑوس میں کسی کو گھر مل جائے۔ ایک بات پڑھی بزرگوں کی، کسی بزرگ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت قبر جو ہے یہ تو انسان کے ایمان و عمل سے بنتی ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے نا کہ قبر تو ایمان و عمل سے بنتی ہے، یہ چونے اور سنگ مرمر کے پتھر لگانے سے تو قبر نہیں بنتی، یا گنبد بنانے سے اور دربار بنانے سے تو عزت نہیں ملتی، قبر تو ایمان و عمل سے بنتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مدینے میں موت دے دے، اللہ مجھے مکے میں موت دے دے، یا اللہ کسی اللہ والے کے قبرستان میں مجھے جگہ دے دے جہاں میں دفن ہو جاؤں، یا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ لوگ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو بزرگوں نے جو جواب دیا کہ بھائی اللہ آسمان سے جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے تو سب سے پہلے کعبے پہ اترتی ہے۔
وہاں سے ایک رحمت کی ہوا کا پنکھا چلتا ہے جو ساری دنیا میں اس کی ہوا پھیلتی ہے۔ مکے میں دفن ہونے کی دعا کرنے والا سوچتا ہے کہ اس پنکھے کی مجھے مکے میں اگر دفن ہو گیا تو جلدی ہوا مل جائے گی۔ آج بھی اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، آمین کہتے ہیں، جنت البقیع میں جائیں۔ جب شام کو سورج ڈھلتا ہے نا تو روضہ پاک کا پورا سایہ جنت البقیع کے قبرستان میں ہوتا ہے۔ عصر کے بعد، ظہر کے بعد کبھی آپ جا کر دیکھیں، وہاں پورا روضہ پاک کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو روضہ پاک جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت کے وہاں ہوا کے پنکھے چل رہے ہیں، تو کیا ان پنکھوں کا وہاں ہوا نہیں جا رہی ہوگی؟ اس زمانے میں جب یہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، وہ پنکھا ہوتا تھا جلسے میں، مجمع میں، واعظ میں، جمعہ والے دن ایک آدمی اپنے خطیب کو پنکھا جلنے میں لگا رہتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے یہ مسئلہ پوچھا تو بزرگوں نے اس پنکھا جلنے والے سے پوچھا کہ تو پنکھا کیوں جل رہا ہے؟ اس نے کہا، حضرت آپ میرے پیر و مرشد ہو، امام و عالم ہو، میں تو آپ کے لیے کہ آپ کو گرمی نہ لگے۔ تو فرمایا، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے، مقصد تو میرا ہے کہ مجھے ہوا ملے، لیکن اب ان کو بھی مل رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ کہ لگے جی میں تو جل رہا ہوں، اب چاہے ان کو ملے ان کو ملے، آپ کے صدقے سب کو مل رہی ہے۔ جب اللہ پاک مدینے پہ اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، مکے پر اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، دنیا کی کسی بھی اللہ والے کی قبر پر اللہ پاک اپنی رحمت کی ہوا کا پنکھا چلاتا ہے، تو ساتھ سوئے ہوئے جتنے ہوتے ہیں پورے قبرستان والوں کو اللہ پاک وہ ہوا دیتا ہے۔ او بھائی، یہاں جب ہوا چلتی ہے تو اللہ نے کبھی کہا ہے کہ صرف مسلمان کو ہوا ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی؟ جب چاند سورج نکلتا ہے تو اللہ پاک نے کبھی سورج سے کہا ہے کہ صرف مسلمان کو روشنی دینا، کافر کو نہیں دینا؟ جب اللہ پاک بارش برساتا ہے تو کبھی بارش کے قطروں سے کہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں برسنا ہے، کافر کے گھر میں نہیں برسنا؟ جب دنیا میں اللہ پاک یہ تمیز اور فرق نہیں کرتے، تو جب مسلمانوں کا قبرستان ہوتا ہے، تو جب کسی ایک کی قبر پر اللہ پاک اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے ٹھنڈی، تو اللہ پاک اس کے صدقے میں سب کو دے دیتا ہے اور سب کو ملتی ہے۔ ادھر ذوالقعدہ ہے، ادھر محرم ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے ایمان اور عقیدے کی ہے کہ محرم کی شان حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت حسین تو 1400 سال کے بعد ہے۔ یہ اللہ پاک نے محرم کا مہینہ تو آپ کے میرے حضرت حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بنا دیا تھا۔ شانیں تو اللہ نے اس وقت دے دی تھی ان مہینوں کو۔ ایک مہینہ ادھر ہے ذی الحج کے پڑوس میں، ایک مہینہ ادھر ہے ذی الحج کے پڑوس میں، حج والے مہینے کا پڑوسی مہینہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی عزت دے رہا ہے۔ ذوالقعدہ بھی عزت والے 4 مہینوں میں ہے اور محرم کا مہینہ بھی عزت والے 4 مہینوں میں شمار ہو۔ اب یہ حج کے مہینے کو شان کیوں ملی؟ بس میں آج اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے میں یہی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں جتنا ثواب اس مہینے میں نماز پڑھنے کا ہے، عمل کرنے کا ہے، قرآن پڑھنے کا ہے، درود پڑھنے کا ہے، تکبیر پڑھنے کا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، رمضان المبارک کے بعد اتنا اجر و ثواب اللہ پاک کسی اور مہینے میں بندے کو نصیب نہیں کرتا۔ یہ جو ذی الحج کا مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہلے 10 دنوں میں کوئی ہر روز روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب دے۔ اور اگر کوئی حج والا دن، مثلا ہمارے ہاں 29 کو عید ہے، 28 کو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 2 سال کا ثواب دے۔
سبحان اللہ تو زور سے کہہ دو. مفت میں. ایک سال جو گزر گیا، چونکہ یہ 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ، سال جو گزر گیا اللہ پاک اس ایک پورے سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جو آنے والا سال ہے پیشگی اللہ پاک اس روزے کے بدلے میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے. اس مہینے میں حج ہے، اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حج کیا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، 5 ارکان پر، اور 5واں رکن حج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رہا، جھوٹ فسق و فجور سے بچا کے رہا، لڑائی جھگڑے سے بچا کے رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق حج کیا، جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے اللہ کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آ جایا ہے. حج کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں حج پڑھنے جا رہا ہوں، یا فلانا بندہ حج پڑھنے، نہ، کچھ نہیں ہوتا پڑھنے کا نام. حج ہے ہی نہیں پڑھنے کا نام. 4-5 جگہ ہیں جہاں گھومنے کا نام حج ہے. گھومنا پھرنا ہے. گھومنا پھرنا اپنی مرضی سے نہیں، ایسے گھومنا پھرنا کہ جس طرح اللہ نے کہا، جس طرح اللہ کے رسول نے کہا. بس آپ مری جاتے ہو اپنی مرضی سے سیر کرنے، آپ یورپ امریکہ جاتے ہو اپنی مرضی سے سیر کرنے، اپنی مرضی سے جہاں دل آئے گھومو پھرو. حج بھی مہینے 40 دن کا نام صرف 5 دن کا نام ہے. ان 5 دنوں میں گھومنا پھرنا ہے. حج پڑھنا نہیں ہوتا، گھومنا پھرنا ہے. بس وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کر کے دیا، بس بات ختم. اور دوسری چیز میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ وہ کرنا ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا، اور وہ کرنا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہاں، ایک چیز کا اضافہ ہے قرآن میں کہ میرے ان 2 نبیوں کے علاوہ ایک نبی کی گھر والی اور ایک نبی کی اماں حضرت حاجرہ نے ایک کام کیا تھا، وہ بھی تم نے کرنا ہے، وہ بھی حج ہے. کرنے کا نام ہے، گھومنے پھرنے کا. یہ کام تم کر لو، اللہ کہتے میں تمہیں ایسا کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آ جائے. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. حاجی کو بھی اللہ پاک اس معصوم بچے کی طرح کر دے. اور دوسری چیز ایک اور کہتا چلوں، ایمان بن جائے گا آپ حضرات کا، جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں. کہو بے شک، زور سے زور سے. نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. معصوم صرف نبی ہے. گویا کہ حج کرنے والا جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے، سب سے بڑا رکن حج کا طواف زیارت ہوتا ہے. اور میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ زیارت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں آ میری زیارت کر لے. وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، بظاہراً وہ طواف کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی زیارت کر رہا ہوتا ہے. نبی بھی تو اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں. کسی کو چھری کے نیچے اللہ اپنی زیارت کرا دیتا ہے، کسی کو کنویں میں اللہ اپنی زیارت کرا دیتا ہے، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ اپنی زیارت کرا دیتا ہے، کسی کو جبل طور پہ برا کر اپنی زیارت کرا دیتا ہے، اور کسی کو اللہ پاک دہتی ہوئی آگ میں ڈلوا کر اپنی زیارت کرا دیتا. اور صدقے جاؤں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ پاک عرشوں پہ بلا کر اپنی زیارت کرا دیتا. یہ حج کرنے والا
طواف زیارت جب کر لیتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ان معصوموں کی طرح ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. ایک ہوتا ہے معصوم ہونا، ایک ہوتا ہے ان کی طرح ہونا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. یوں نہ باہر جا کر کہنا کہ آج قاری صاحب نے یوں کہہ دیا ہے کہ حج کرنے والا بھی نبیوں کی طرح ہو جاتا ہے. نہ، وہ نبی بن جاتا ہے. اس مہینے کو اللہ نے اتنی شان کیوں دی ہے؟ قرآن میں اللہ قسم کا اور قسمیں کھانے کے بعد جو قرآن کی آیت ہے نا وہ پہلے بیان کر دوں جو جواب قسم ہے کہ اللہ قسم کیوں کھا رہے ہیں. کہ ابھی بھی تمہیں اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آیا، ابھی بھی تمہیں اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آیا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے اللہ ہمیں ویسے بھی کہہ دیتا تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمیں یقین ہے اللہ کی ہر بات سچی. کہو اللہ کی ہر بات زور سے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں، ویسے ہی کہہ دیں اللہ کی ہر بات سچی. لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف ہمیں یقین دلانے کے لیے، ہمارا ایمان بنانے کے لیے اللہ قسمیں کھا کر ہمارے سامنے اپنی بات کرتا. فرمایا والفجر، یہ دو چیزیں ہیں. یہاں واو جو ہے اس کا معنی قسم ہے. ال پہلے واو ہے. ال کا معنی جب فجر کے ساتھ لگا لے تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے کہ پوری فجر، روزانہ کی فجر، ہر قسم کی فجر. اور جب الف لام نہ لگے تو پھر کو فجر مخصوص ہو جاتی. اب یہ فجر کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے دسویں ذی الحج جو قربانی کا دن ہے اس دن کی فجر مراد لی ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. رات پہلے ہوتی ہے یا دن پہلے ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ رات پہلے ہوتی ہے یا دن پہلے ہوتا ہے؟ ہیں؟ زور سے بولو. رات پہلے ہوتی ہے. اسلامی تاریخ میں، اسلامی دن میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. یہ عیسائی کے کیلنڈر میں دن پہلے ہے، رات بعد میں ہے. اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. اب اسی سے ایک اور معنی کرتا چلوں، شاید سمجھ آ جائے آپ کو. مشکل پہلے ہے، آسانی بعد میں ہے. اندھیرا پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے. بیماری پہلے ہے، صحت بعد میں ہے. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں. اس پر آپ کا ایمان ہے؟ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے. پہلے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، بلڈنگ بعد میں بنتی. پہلے کھدائی ہوتی ہے، سڑک بعد میں بنتی. ایک جگہ فرمایا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف پہلے ہوتی ہے، آسانی بعد میں ہوتی. ہاتھ کالے پہلے ہوتے ہیں، تنخواہ بعد میں ملتی ہے.
رات پہلے ہوتی اور اس پر بھی ایمان ہے کہ ہر رات کی فجر ہوتی ہے. ہر رات کی، زور سے بولو، کوئی رات ایسی نہیں جو فجر کے بغیر، ہر رات کی فجر. نتیجہ کیا نکلا کہ ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، یقین رکھو. یہ جو دکھ آتے ہیں نا ہماری زندگی میں، کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں آزمانے کے لیے دیتا ہے، اور کبھی کبھی سکھ میں ہم اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. دکھ دیتا ہے تو دکھ میں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. گویا کہ وہ دکھ دے کر بندے کو سیدھے راستے پہ لگاتا ہے کہ یہ مجھے یاد کرنے والا بن جائے. سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں. بارہ مہینے میں ہر دن کی رات ہے، ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں. اللہ پاک اسی دن کی فجر کی وقت کی قسم کھا رہے ہیں جس کی رات کوئی نہیں. آپ پورا سال جب چاہیں روزہ رکھیں، نفلی، رمضان میں فرضی روزے، منت کا روزہ رکھیں، لیکن 5 دن ایسی ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے سال. بارہ مہینوں میں ہر دن کی رات ہوتی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں، بلکہ وہ رات بھی پچھلے دن کی شمار ہوتی ہے. سال میں گویا کہ ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں، ایک پہلی اور ایک آنے والی، لیکن ایک دن ایسا ہے جس کی گزرنے والی رات کوئی نہیں، اگلی رات ہے. جس دن حج ہوتا ہے، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ فرمایا الحج عرفہ، حج اس کا ہے جو عرفات میں آ گیا. مینا سے حاجی، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، سورج کے نکلنے کے بعد حاجی مینا سے عرفات کے لیے آتا ہے، اور مغرب کی نماز کے وقت حاجی عرفات سے نکل جاتا ہے، اسے وہاں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن ایک حاجی ٹوٹا پھوٹا بیچارہ، وہ دن کو عرفات جا ہی نہیں سکا، اسے یاد ہی نہیں رہا، یا سوتا رہا یا بیمار ہو گیا، مکے میں جا ہی نہیں سکا. لوگ تو نکل آئے عرفات سے، اب اسے رات کو یاد آیا، او ہو میں نے تو عرفات جانا تھا، میں تو حج کرنے پاکستان سے آیا ہوا ہوں، ہانگ کانگ سے آیا ہوں، میں تو رہ گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو بھی فجر سے پہلے پہلے یہ کسی ٹائم بھی عرفات میں چلا جائے، چونکہ یہ رات پچھلے دن کی ہے، اگلے دن کی نہیں. اب پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں جو میں نے پہلے کہی، کہ یہ رات اگلے دن کی پڑوسن بن گئی اور پچھلے دن کی بھی پڑوسن بن گئی. تو اللہ پاک نے اس رات کو اتنا درجہ دے دیا کہ بھولا بھلکھا حاجی بھی اگر دن کو نہیں آ سکا، یہ رات تو تھی اگلے دن کی، لیکن اللہ نے اسے پچھلے دن کے ساتھ ملا دیا، اس لیے کہ پچھلا دن حج کا تھا، حاجی دن کو نہیں آ سکا تو اگلے دن کی رات دیکھنے میں اگلے دن کی ہے، لیکن اللہ نے اس کا جوڑ پچھلی رات کے ساتھ لگا دیا ہے کہ اگر رات کے کسی حصے میں بھی سورج کے طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ میدان عرفات میں 1 منٹ کے لیے بھی آ گیا یا گزر گیا، وہاں سوتا سوتا بھی گزر گیا، تو بھی اللہ پاک اس کے حج کو قبول کر لے. اب یہ جو فجر آئی، جس دن حاجی مزدلفہ سے نکل کے جا کر شیطان بڑے کو کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہ دن ایسا ہے کہ جس کی پچھلی رات کوئی نہیں. پچھلی رات اللہ نے عرفات کو دے دی، اور اس سے پچھلی رات بھی اللہ نے عرفات کو دے دی. دن کی بجائے اگر کوئی آدھی رات کو عرفات چلا گیا تو علماء نے لکھا اس کا حج ہو جائے گا، چاہے وہ وقت سے پہلے بھی پہنچ گئے.
لیکن نکلنا وقت پہ ہے. عرفات میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو مغرب کے بعد، لیکن بھولا بھلکھڑا کوئی آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت دیکھو کہ یہ بندہ بے وقتہ بھی آ گیا تو بھی میں اس کا حج قبول کروں. آئیے اس مہینے میں وہ دن ایسا ہے کہ جس کی فجر کوئی نہیں. نماز آپ دن میں 5 بار پڑھیں گے جہاں بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاص نعمتیں مجھ پہ جو ہوئیں ان میں سے خاص نعمت یہ بھی ہوئی کہ اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دی. آپ کھیت کھلیان میں ہیں، ریت کے ٹیلے پہ ہیں، پہاڑوں پہ ہیں، باغات میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، سمندر میں پانی میں تیر رہے ہیں، ہواؤں میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں. ساری زمین مسجد. لیکن حج ساری زمین پہ نہیں ہوتا. کوئی بندہ کہے کہ میں ہانگ کانگ میں حج کر لوں، کوئی بندہ کہے میں پاکستان میں حج کر لوں، بنگلہ دیش میں حج کر لوں، تو نہیں. اچھا اگلی بات مزے کی سن لیں کہ حج مدینے میں بھی نہیں ہوتا، حج مکے میں ہوتا. ہاں مدینے حاجی صرف اس لیے جاتا ہے کہ جس نبی کے صدقے یہ چیزیں ملی ہیں میں اس نبی پاک کو اپنا منہ تو دکھاؤں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکے تک آیا اور مدینے مجھے ملنے نہیں آیا تو کتنا بے وفا بندہ ہے، کتنا بے وفا میرا امتی ہے، یہاں تک آیا مجھے ملنے نہیں آیا. آپ اپنے گاؤں جائیں، سارے رشتہ داروں کو ملیں، لیکن آپ اپنے ابا کو ملنے نہ جائیں، کیا ہوگا؟ میں ایک دفعہ مدینہ پاک گیا تو میں 4 دن، توجہ سے میری باتیں سنا کریے آپ، میں 4 دن روضہ پاک پر سلام پڑھنے نہیں گیا. سستی سمجھیں یا دل میں خوف کہ میں کیا منہ لے کر نبی پاک کو دکھانے جاؤں کہ میں نے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مانی نہیں، منہ کیا دکھانے جاؤں. میں نہیں گیا. 5ویں دن گیا بڑا دل رکھ کے، اس لیے کہ 8 دن رہنا تھا. تو میں نے پاکستان جا کر اپنے ابا جی مرحوم کو قصہ سنایا کہ میں نے اس دفعہ مدینہ میں یہ ہوا میرے ساتھ. تو میرے ابا جی مرحوم نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا بات سنو، تم گاؤں آؤ، تم سب کو ملو اور 5 دن تک تم اپنے ابا کو نہ ملو، اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ تم آئے ہوئے ہو گاؤں میں. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دل پہ کیا گزرے. مجھے یہ بتاؤ کہ 5 دن تم مدینے میں رہے اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہیں گئے تو نبی پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اگرچہ بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں وہ 20-20 25-25 سال مدینہ رہے، نبی پاک کی جالی پر سلام پڑھنے حاضر نہیں ہوئے، صرف یہ سوچ کر کہ کیا منہ دکھانے جاؤں، میں نے اس زندگی میں کیا کیا ہے. دکھانا ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی کاٹتے ہیں، مانتے بھی نہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. مدینے جاتے ہیں تو صبح شام سلام پڑھنے جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کچھ اللہ والے ایسے تقویٰ ہے ان کا، شرم آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھا. آپ اور میں بھی ایمان سے جتنے بیٹھے ہیں یہ ایمان کی ایک علامت ہے کہ اللہ نہ کرے ہم سب کو گناہ ہو جائے تو کتنے دن تک ایک ندامت ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو، اپنے ابا کو کیا منہ دکھاؤں. آدمی سوچتا ہے. خیر فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس دن کی فجر ہے کہ جس کی رات کوئی نہیں، اور وہ اسی میں.
پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چاند نظر آنے سے لے کر یہ قربانی کے دن تک کی جو 10 راتیں ہیں، یوم عرفہ تک، یہ 10 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی شان والی ہیں کہ ہر ایک رات لیلۃ القدر کے برابر درجہ رکھتی ہے، لیلۃ القدر کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ اور ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب۔ یہ دن ایسے ہیں، پورے سال میں رمضان المبارک کے علاوہ ان دونوں کا مقابلہ نہیں۔ پھر فرمایا والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں جوڑ کو، جس کو ہماری زبان میں جفت کہا جاتا ہے، 2 4 6 8 10۔ والوتر اسے طاق جسے کہتے ہیں، 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21، اسے طاق کہا جاتا ہے۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جفت اور طاق سے مراد کیا ہے، یہ جوڑا اور تنہا تنہا سے مراد کیا ہے۔ فرمایا شفع سے مراد جوڑا جوڑا یہ پورے 10 دن ہیں، اور وتر سے مراد اکیلا ایک دن جو 9ویں حج کا دن ہوتا۔ اور بعض علماء نے تو عجیب بات لکھی ہے کہ والشفع والوتر، تم جتنے بیٹھے ہو جوڑا جوڑا، اللہ تمہاری قسم کھاتا ہے، اور والوتر وہ اکیلا ہے، وہ اپنے اکیلے ہونے کی قسم کھا رہا۔ اور دنیا میں کوئی چیز اکیلی نہیں سوائے میرے اللہ کے، کہو بے شک اللہ اکیلا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ اس کا ماں باپ، وہ تنے تنہا اکیلا۔ قل هو اللہ احد، میرا نبی کہہ دے وہ اللہ اکیلا، زور سے کہو کیا ہے، زور سے، ایک نہیں اکیلا ہے۔ ایک کہیں تو 2 کا شبہ ہوتا ہے، پھر 1 کے بعد 2 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے۔ اکیلا کہا تو جس کے بعد دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اکیلا۔ درختوں میں، ریت کے ذروں میں، پہاڑ کی پتھریوں اور پتھروں میں، ہر ایک چیز کے اندر اللہ پاک نے جوڑا جوڑا بنایا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، یہ آم کی جو نسلیں ہیں، آم پہ ہم بات کر رہے تھے، یہ انور لٹور ہے، یہ دشہری ہے، یہ فجری ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ سرولی ہے، یہ سمر بہشتی ہے، یہ توتیا ہے، یہ شان خدا ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ سندڑی ہے، یہ چونسا، یہ کیسے بنتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ؟ دیسی آم کا بوٹا، ویسے آپ اس کی جو ہے نا وہ گٹھلی زمین میں دبا دیں، اس سے آم کا درخت کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس کو پھل لگے گا تو وہ دیسی آم ہے، وہ اچار کے کام آئے گا۔ وہ کچی امیاں جو ہم چھوٹے ہوتے توڑ توڑ کے درختوں سے کھاتے تھے وہ بنتی ہیں۔ لیکن اگر اسی دیسی آم کے بوٹے کو آپ انور لٹور کی، لنگڑے کی، دشہری کی، چونسے کی تھوڑی سی شاخ کاٹ کر لے آئیں، اس کے ساتھ باندھ دیں، جوڑ لگا دیں، تو وہ دیسی آم لنگڑا آم بن جائے گا، وہی انور لٹور بن جائے گا، اللہ پاک اس کا پھل تبدیل کر دے گا۔ دونوں کو ملانے سے، لیکن ملانے میں بھی یہ عام والا جانتا ہے، جو مالی ہوتا ہے باغات کا، وہ بتائے گا نر کون سا ہے، مادہ کون سا ہے۔
اللہ پاک آپ کو مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں۔ یا پاکستان میں کبھی کھجوروں کے باغ دیکھا کریں، کھجور دیسی لگتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی، یہ بڑی کھجور کیسے بنتی ہے؟ جب اس کو پھل لگتا ہے نا عام کھجور کے درخت کو، چھوٹا چھوٹا دانہ، تو دوسرا ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے جو نر ہوتا ہے، اس کی شاخیں اور بورا کاٹ کر وہ پہلے والے عام کھجور کے درخت پر جو پھل لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے نر مادہ کو ملانا۔ بس وہ آپ ڈال دیں تو اللہ پاک کھجور کی نسل کو تبدیل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں یہ حالت دیکھی تو ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو یہ کیا اس کے اندر بھی تم نر مادہ کو ملاتے ہو، مجھے شرم آتی ہے، نہیں جو کر چھوڑ دو۔ یہ کھجور کے بوٹوں میں بھی نر مادہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، اس وقت پھل ہی نہیں لگا۔ جب پھل نہیں لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر بھی نر مادہ رکھا ہے، تم چونکہ باغات کھیت لگانے والے ہو تمہیں پتہ، بھائی لگاؤ، یہ میری بات پہ عمل نہ کرو، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ والشفع والوتر، اس سے ایک چیز اور معلوم ہوتی کہ جو جوڑا ہے یہ بھی برکت ہے۔ اللہ جس کو اولاد دیتا ہے وہ اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہے۔ والوتر، اللہ جس کو نہیں دیتا وہ بھی اللہ کا شکر گزار رہے۔ یہ سوچے کہ اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی ہوگی، پتہ نہیں اگر مجھے اولاد اللہ دیتا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتی اور کیا ہوتا گھر میں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، آپ اور میں تو نہیں جانتے۔ آپ کبھی تویز والوں پر، کبھی درباروں پر، کبھی پیر فقیر، کبھی یہ ٹونا کبھی وہ ٹونا، کبھی یہ کرو، کبھی حرام بھی کفر بھی، سارا کچھ کرنے کو تیار کہ اولاد گھر میں ہو جائے، لیکن اس پر یقین کسی کا نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں بھی اللہ نے کو خیر رکھی ہوگی۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ اس سے ایک پتہ چلا کہ رات بھی چلتی ہے، جیسے دن چلتا ہے رات بھی چلتی ہے، نہ دن ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے نہ رات ایک جگہ پہ رکی رہتی، یہ چلتی رہتی۔ ہاں آگے سائنسدانوں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ زمین چلتی ہے، کوئی کہتا ہے آسمان چلتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میں اس مسئلے میں نہیں جاتا، یہ لمبی بحث ہے۔ واللیل اذا یسر، معلوم ہوتا ہے کہ رات چلتی ہے۔ اللہ فرماتی مجھے رات کی قسم۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دن صرف اللہ کی نعمت نہیں بلکہ رات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو اور مجھے پتہ نہ ہو لیکن جو اللہ والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یار یار کو اندھیرے میں ملتا ہے، یار یار کو تنہائیوں میں ملتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو جو اللہ کے یار ہوتے ہیں، جو اللہ کے بیلی اور اللہ کے سجن ہوتے ہیں، جن کا اللہ یار، اللہ بیلی، اللہ سجن ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو بھی رات کو اٹھاتا ہے، اٹھو تمہارا اور میرا تنہائی میں ملنے کا وقت ہے۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جب رات شروع ہوتی ہے بستر پہ لیٹتے ہیں، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی اٹھ کے بیٹھے، کبھی کیا، کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میاں میرا یار سے ملنے کا وقت ہے، سوچ رہا ہوں کبھی یار کو ملوں۔ وہ سوتا ہی نہیں ہے، اسے نیند ہی نہیں ہے۔ تتجافى جنوبهم، وہ پہلو پہ پہلو بدلتا، بیلی کو ملنے کا وقت ہے، یار کو ملنے کا وقت ہے۔ جو اللہ والے ہوتے
ان کو ولی اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کے بیلی ہوتے ہیں. ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سجن، اللہ کے یار، اللہ کے بیلی. ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے. ان کے لیے رات 1000 نعمت ہوتی. چوروں ڈاکوؤں کے لیے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رات کو ڈاکہ ڈالنا ہے. بدماشوں کے لیے ہوتی ہے. نائٹ کلب رات کو ہی کھلتے ہیں. ڈے کلب تو آپ نے کہیں دیکھے نہیں ہوں گے. نائٹ، حضور نے فرمایا رات کو شیطان بھی نکلتے ہیں. ایک نصیحت ہے آپ کو کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دیا کرو، کہ رات کو شیاطین نکلتے ہیں. آپ کو مجھے نظر نہیں آتے، چھوٹے بچوں کو نظر آ جاتے ہیں. اندھیروں میں بچوں کو گھر سے نہ نکالا کرو، شیطان اپنا کام کر رہا ہے. جس ملک میں آپ اور میں رہتے ہیں، یہاں تو شیطان نکلتا ہی رات کو ہے. دن کو بھی نکلتا ہے لیکن رات کو پہنچ جاتا. آپ نے فرمایا. پھر اللہ پاک بھی اپنے کام رات کو زیادہ کرتے. یہ ہجرت کی بھی رات ہے، معراج کی بھی رات ہے، قرآن کے اترنے کی بھی رات ہے، عید کی بھی رات ہے، شب رات بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے. یہ ساری راتیں ہیں. واللیل اذا یسر، میں مجھے رات کی قسم چلتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے، نماز نہیں پڑھی. مغرب، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری، حضور کی جب اونٹنی نکلی عرفات سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا. بچے تھے 9-10 سال، نہیں 14-15 سال عمر تھی. راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے رکے. لوٹا ساتھ لیا پانی کا. حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے استنجا کر کے اٹھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ وضو کر کے نماز نہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے. ایک میدان ہے چٹیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ حج پڑھنے کا، کچھ بھی پڑھنے کا نام نہیں ہے. حج گھومنے پھرنے کا نام ہے. دن آپ وہاں رہے، رات یہاں رہے. واللیل اذا یسر، آپ چلتے رہتے ہو، رات بھی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. گویا کہ یہ وہ رات ہے کہ صبح آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے جس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی انشاءاللہ زندگی رہی تو قربانی والے دن قربانی پہ بات کریں گے. ہمارے ہاں انشاءاللہ 2 عید کی نمازیں ہوں گی، 7:30 8:30. 7:30 انشاءاللہ مولانا علی صاحب پڑھائیں گے، 8:30 بجے انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ قربانی پہ تو بات کریں گے اس دن. آج صرف اتنی کہہ دیتا ہوں چونکہ وقت ہو رہا ہے. قربانی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، قربانی واجب ہے. ہر وہ بندہ اگر شرعی مسئلے پہ جایا جائے جو صاحب نصاب ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب. میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میری کتابیں الحمدللہ آ گئی ہیں سیرت مصطفیٰ پہ، حیات مصطفیٰ پہ، وہ پڑھی ہوئی ہیں. نماز کے مسائل پر ایک لاجواب کتاب لکھی ہے حی علی الفلاح کے نام سے. کافی عرصہ پاکستان میں پڑھی رہی. ہمارے دوست ہیں کوئی چنگ میں آصف بھائی ولیہ اسٹور والے، انتظار کر رہے تھے کہ کسی کا وہاں سے کنٹینر نکلے تو چلو کتابیں نکل آئیں.
ورنہ آپ کو پتہ ہے بائیر بہت مہنگی پڑتی ہیں، ہم نے بائیر منگائی نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے اپنے دکان کے مال کے ساتھ ساتھ میری وہ کتابیں بھی۔ نماز کے مسائل پر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ علماء نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے اتنی دعائیں دی کہ زبردست، اردو میں ہیں، اور حیات مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پیدائش کے پہلے سے لے کر آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تک کی جو حالات ہیں، سال وار کوئی بندہ بھی آپ میں سے جو حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اردو پڑھ سکتا ہے۔ کتنی آئی ہیں؟ 300-400 میں۔ ہر بندہ یہ کتابیں لے جائے، $150 دونوں کتابوں کی قیمت ہے۔ گھر پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں، حضور سے ایک محبت کی نشانی ہے۔ ہر ساتھی کو پڑھیں، بچوں کو روز پڑھ کے سنائیں، جس طرح فضائل اعمال گھروں میں پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہمارے ہاں 29 کو ہے، جمعرات کو۔ 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید ہمارے ہاں عید الفطر ہے شریعت میں، اور ایک عید الاضحیٰ ہے شریعت میں۔ تیسری عید کوئی نہیں، 2 عید ہیں۔ عید الفطر فطرے کی عید، اور عید الاضحیٰ قربانی کی عید۔ قربانی کیا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے جب عید کی نماز آپ پڑھنے آئیں گے۔ سنتیں کیا ہیں عید کے دن؟ یہ جو عید کا دن ہے، جس بندے نے قربانی کرنی ہو، جہاں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ عید والے دن پہلا کھانا ہی عید کا گوشت کھائے۔ چونکہ آپ اور میں یہاں سارے مسافر ہیں، بعض ہوں گے کریں گے، بعض ہوں گے نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اجر و ثواب کلمے کے ذکر سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور ان 5 دنوں میں اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے اس تکبیر کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ ان دنوں کی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 دن، قربانی کا دن، 11ویں 12ویں، یہ 3 دن جو ہیں یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، کہ تم سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہو۔ یہ کھانا پینا ہے اللہ کے دسترخوان پر، لہٰذا اس دن ان دنوں میں کثرت سے یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی وہاں کہتا ہے تم اپنے گھر میں رہ کر یہ ذکر کرتے رہو، اللہ پاک تمہیں بھی حاجیوں کے برابر ثواب دے دے گا۔ ہاں جس نے قربانی کرنی ہو، جانور وہاں ہیں یہاں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، تو وہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک نہ اپنے بال کٹوائے، نہ اپنے ناخن کٹوائے، بالکل دیوانوں کی طرح، فقراء اور فقیروں کی طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ حاجی چونکہ وہاں نہیں کرتا، جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کو ناخن کاٹنا بال کاٹنا منع ہو جاتا ہے، تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی انہی جیسے عمل کرے جو عمل حاجی کر رہا ہے۔ 9ویں ہمارے ہاں بدھ کے دن شروع ہو جائے گی۔ بدھ والے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات کے دن ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا، حج والا دن، دوسرا دن، تیسرا دن،
حج والا دن جو 9 کا ہے روزہ رکھنا افضل ہے، حاجی پر نہیں آپ پر۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن قربانی والا دن، دوسرا قربانی والا دن، تیسرا قربانی والا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی کتابیں ضرور لے کے جائیں بھائی۔